اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں, بہت ساری, 100 سے اوپر روایتیں ملتی ہیں. تو اس نے فوراً میں, اور اس کی میں نے ریزن بھی بیان کی تھی, جو الزام ان پہ لگتا ہے اس کو پورا ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کوئی توہین نہیں ہے, وہ وجہ کیا تھی ان شادیوں کی وہ بھی بیان کی تھی پوری ڈیٹیل سے. اس نے فوراً میرے خلاف کلپ تیار کیا, میرا مذاق اڑایا, اہل بیت کا دشمن, اور ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتہ اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. پھر اس نے اپنے ایک بیان میں کہا مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ روایتیں ہیں, تو اسی میں حضرت حسن کی شادیوں والی روایتیں بھی ایک طرف کہہ رہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, حالانکہ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے, شیعوں کی تاریخی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. شیعہ عالم سے پوچھو وہ کہے گا ہاں ایسا ہے, ایک عامی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن کوئی شیعوں کا مستند عالم ہو وہ کہے گا کہ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی, وہ شیعہ مانے گا, کیونکہ تواتر سے ثابت ہے یہ بات, اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں یہ چیزیں. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دوسرا سوال, اس نے کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی, وہ ضعیف ہے 2 وجہ سے. ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا, دوسرا اس لیے کہ سفیان ثوری کی متدلیس ہے, وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا. ترمذی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لے تو عبداللہ بن مسعود سے دوسری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے, وہ والی اس نے اس کھاتے میں ڈال دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات, سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے, تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن. تم جس کو فالو کرتے ہو ناصر الدین البانی, انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا. پی گیا. سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا میرا یہ جواب دیے ہوئے, لیکن چمچے کو اجازت نہیں ہے کہ 1 سال سے میرا یہ سوال گھوم رہا ہے, اجازت نہیں ہے کہ یہ والا سوال مجھ سے بولو بھائی پوچھ لو. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا تھا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, عورت آہستہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی. اس نے کہا کہ یہ لو مفتی صاحب حوالہ, کلپ کا نام ہی یہ رکھا ہے. میری تصویریں لگا لگا کے تو اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہی ہے. کبھی مفتی تقی صاحب کی تصویر لگی ہوگی, کبھی مولانا طالب میں, کبھی میری تے لگی ہوگی. تو اس کا میں نے سوال کہ کوئی حدیث نہیں, تو حدیث کے بجائے صحابہ کے آثار پیش کر دی, عبداللہ بن عمر کا ارشاد, اور وہ بھی ضعیف. ابن جریج مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے پوچھنے کی اجازت. اور میں نے کہا تھا اس پر اجماع ہے کہ عورتیں مرد, امام حنیفہ بھی, امام شافعی بھی, امام مالک بھی, امام احمد حنبل بھی قائل ہیں. چاروں فقہ کی, چاروں ائمہ سے جو تواتر سے جو ان کی کتابوں میں نقل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اجماع خود ایک دلیل ہوتی ہے, اجماع امت خود کیا ہے؟ ایک دلیل ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیوبندی بریلویوں کا اجماع ہے. ابے یہ امام حنیفہ, امام شافعی ایک دیوبندی بریلویوں کا, اور امام بخاری ایک روایت لے کر آئے کسی تابعیہ یا صحابیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, بس اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے. اب دیکھو امام بخاری کے الفاظ کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھی, اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں عورتیں اور مردوں کی نمازیں الگ الگ تھیں. خود اتنی سینس ہوتی نا انجینئر میں, جو جس کو اللہ نے پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اتنی سینس ہوتی تو کہتا یہی حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے, مردوں کی الگ ہے. صحابہ تابعین, کیونکہ امام بخاری تابعین اور صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھتی تھی. ہاں تو پتہ چلا وہ دونوں, اگر وہ ہوتا تو کہتے ہیں بھائی جیسے سب پڑھتی تھی ویسے وہ بھی پڑھتی تھی, الگ سے کیا. تو نہ وہ مشہور شعر ہے نا, کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کہہ رہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہ پڈا کیا نا کسی نے, بولا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور پوچھ لوں؟ ابے بہت سارے اور سوالات ہیں, دے مار 4.5 سوال در سوال در سوال, بہت سارے ہیں, لیکن چھوڑو, ابھی 3-4 کا جواب غلط دے گا. دیکھنا اگر ابھی جب اتنے چیلنج گئے نا تو پھر دیکھنا وہ چمچے کو بولا ہے اس نے کہ یہ والا نہیں, وہ یہ اس کو یوں کر کے گھما کے پوچھو. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں اس کو جو ای میل کرتا ہوں سوال میں, یا کوئی میں سوال بھیجتا ہوں تو یہ اس میں سے کاٹ چھانٹ کر کے اپنے حساب سے بنا کے اس کا جواب دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک حکیم صاحب, وہ گئے کسی کے پاس, وہ ایک مریض حکیم صاحب کے پاس گیا, پھنسی تھی اس کے,
حکیم صاحب نے دوا دے دی, اس نے کہا یہ دوا پھنسی ٹھیک کر دے گی, اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کرے گی, یہ پھوڑا بنا دے گی. تو حکیم صاحب اس کو پھوڑا کیوں بنا رہے ہو, کہہ رہے اصل میں مجھے پھوڑوں کا علاج آتا ہے, پھنسیوں کا نہیں آتا. ارے پھوڑا بن جائے تو آنا میں ٹھیک کر دوں گا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جس سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو گھما کے ایسا بنا دیتے ہو جس کا جواب آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ شرارتی یہی کچھ کر رہا ہے.